ابھی آپ کے بیچ انجمن کے سرپرست عالی جناب امین حیدر ایڈوکیٹ صاحب صدارتی کلمات سے نواز رہے تھے. اب میں اپنے مہمان خصوصی بھی اور آج کی افتتاحی تقریر کے لیے بھی حجت الاسلام عالی جناب ذیشان ہدایتی صاحب جو علی گڑھ سے آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس نورانی محفل کو خطاب فرمائیں. آج سبھی سے نعرے درود ان سے ان کا استقبال کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام شفیع الامم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المصطفين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على صاحب العصر والأمر اللهم عجل فرجه الشريف وسهل مخرجه المنيب. أما بعد فقد قال الله عز شانه في محكم كتابه وأتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. مومنین کرام، شیعیان حیدر کرار اور پیغمبر اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جناب صدر نشین، شعراء، علماء اور مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام و پیام کے بعد آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بصدقہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس میں دو رائے نہیں کہ یہ مہینہ جشن ہی جشن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صرف جناب امام وفا یا مولائے وفا یا خدائے وفا جو بھی کہہ لیجئے سب زیبا ہے، بلکہ الفاظ کوتا ہو جائیں گے، یہ قد بلند ہوتا چلا جائے گا. صرف جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نہیں، بلکہ اسی مہینے میں جناب علی اکبر جو شبیہ رسول ہیں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، قد میں، ہر لحاظ سے ان کی بھی ولادت باسعادت اسی مہینے میں. عجیب بات ہے، جناب قاسم ابن حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ولادت اسی مہینے میں. اسی مہینے میں تیسرے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہے.
اور قبل اس کے کہ آخری ولادت کی مبارکباد دوں، ایک ایسی خاتون کی ولادت ہے، ایک ایسی عورت کی یہ ولادت ہے کہ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو آج ہم نہ ہوتی، اگر آج وہ باعظمت بیوی نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا۔ یعنی ہماری مراد ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اور آخر میں تو ظاہر ہے جس کے انتظار میں پوری کائنات ہے، جس کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ بوٹا بوٹا ہے، جس کے انتظار میں فضائیں مچل رہی ہیں، آفتاب تڑپ رہا ہے، روز اس انتظار میں نکلتا ہے کہ آج زیارت ہو جائے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر چاند نمودار ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جو سویرا ہو تو اس میں امام کا ظہور ہو جائے۔ اسی انتظار میں ہے کہ امام کا کب ظہور ہوتا ہے، امام کا کب ظہور ہوتا ہے۔ پوری کائنات اور اس دنیا میں رہنے بسنے والے مذہبی انسان، توجہ لفظوں پر توجہ، اس کائنات میں بسنے والے ہر مذہبی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بودھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، زرتشتی ہو، ژنڈ و پاژن کا پڑھنے والا ہو یا یونان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ایک ایسے کے انتظار میں ہے جو آئے گا تو زمین کو فساد سے ختم کر کے عدل و انصاف کی حکمرانی کرے گا۔ یعنی انسان اور انسانیت تڑپ رہی ہے ایک ایسے وجود کے لیے کہ اللہ ایسے انسان کو بھیج دے جو عدل و انصاف کو پیادہ کر دے۔ وہ انسان ہمارے اور آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بھائی صلوات اتنی بلند نہیں ہے جتنا بلند امام ہے۔ خیر جتنا بلند ہمارا یہ امام ہے اتنی بلند سے بلند بھی صلوات آپ بھیجیں تو پستی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ میں نے آیت تو پڑھی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس پر کچھ کہوں گا، لیکن اس پر کہنے سے پہلے کچھ ایسے راستے پر آ گیا ہوں کہ پلٹ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر دل چاہتا کہ کیوں نہ پلٹ کر جاؤں، کیونکہ قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے، کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا سہارا لیا ہے کہ جس قرآن کی آیت کا سہارا مسلمانوں کے 73 فرقے ہر فرقے میں سے اس کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی کوئی فرقہ بھی اگر وہ مسلمان اپنے کو گنواتا ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو وہ نماز ہی پڑھتا ہوگا۔ جوانوں یقیناً اگر وہ مسلمان ہوگا تو نماز بھی پڑھتا ہوگا، اگر مسلمان ہوگا تو روزہ بھی رکھتا ہوگا، اگر مسلمان ہوگا تو حج بھی کرتا ہوگا، اگر مسلمان ہوگا تو زکات بھی دیتا ہوگا، اگر وہ مسلمان اور شیعہ ہوگا تو خمس بھی دیتا ہوگا۔ اب یہ آپ حضرات اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کون کتنا روزہ رکھتا ہے، کون کتنی زکاتیں دیتا ہے، کون کتنا خمس نکالتا ہے، وہ آپ اپنا فیصلہ کرتے رہیں۔ ہم فیصلہ کرنے کے لیے آج نہیں آئے ہیں۔ آج تو ہم آپ کے سامنے صرف کچھ سوالات رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں اور ان سوالوں کے جوابات آپ ڈھونڈتے رہیں۔ اگر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے تو یہی میری کامیابی ہے۔ تو مسلمان کا ہر فرقہ جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، کم از کم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں راہ راست پر چلا یا راہ راست دکھلا۔ دو ہی ترجمے ہوتے ہیں۔
اور دونوں ہی ترجمے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اگر کوئی چل رہا ہے تو کہتا چلاتا رہا، کوئی نہیں چل رہا ہے تو کہتا چلا، تو اس میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں علی گڑھ، مجھ سے وعدہ جناب ذیشان صاحب کے ذریعے ان کے توسل سے غنچہ عباسیہ کے ارکان، خدا کرے کہ غنچہ عباسیہ ہمیشہ تر و تازہ رہے اور اپنی خوشبوئیں بکھیرتا رہے اور علمی اور عملی اقدامات کرتا رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ علمی اور عملی اقدام ہی ہے اور زبانی کچھ نہیں ہے۔ تو میں اہدنا الصراط المستقیم، مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ میں نے علی گڑھ کا ارادہ کیا کہ مجھے 6 اگست میں یہاں پہنچنا ہے، اور ارادہ کر کے مصلی پر بیٹھ کے 1000 مرتبہ پڑھتا، یا اللہ مجھے علی گڑھ پہنچا دے۔ میں علی گڑھ پہنچ جاتا۔ چلیے 1000 سے زیادہ کر دوں، ورد ہی تو ہے، لیکن سچ مانیے اگر میرے پاس علم ہوتا اس ورد کا تو یقیناً میں کسی بغیر وسیلے کے پہنچ جاتا۔ علم شرط ہے، لیکن لاکھ تسبیحیں پڑھتا میں علی گڑھ نہیں پہنچتا جب تک کہ میں نے ذرائعوں کا استعمال نہ کیا، میں نے وسیلوں کا استعمال نہ کیا۔ میں نے وسیلوں کا استعمال کیا، ذریعوں کا استعمال کیا، تب میرے ارادے اور میری نیت نے عملی شکل اختیار کیا اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ سچ بتائیے، اہدنا الصراط المستقیم عورت بھی پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، عالم بھی پڑھتا ہے، جاہل بھی پڑھتا ہے، سبھی پڑھتے ہیں کہ راہ راست دکھلا یا راہ پر چلا۔ ابھی تک ہم چلے یا نہیں چلے؟ چلے، اگر چلے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں چلے تو کب چلیں گے اور کیسے چلیں گے؟ سچ بتائیے، عام طور پر ہم لوگ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام آتا ہے تو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ بس جھک جاتے ہیں اور جھک کر ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کیا سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ احتراماً ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ لیکن میں نے شاید غلط کہا، علامہ اقبال کے تو تڑپتے ہوئے سجدے کہتے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہی وجہ ہے اقبال کے جبین نیاز میں ہزاروں سجدے تڑپتے رہ گئے، اور ہمارے جبین میں جہاں بھی سجدے تڑپتے ہیں ہم جھک جاتے ہیں امام بارگاہوں کے سامنے، ہم جھک جاتے ہیں علم کے سامنے، ہم جھک جاتے ہیں تازیوں کے سامنے، اس لیے کہ اس میں روح کائنات دیکھتے ہیں کہ اگر واقعاً وہ روح سرایت کر جائے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سچ بتائیے کہ ہم جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جھک کر بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، کیا یہی کافی؟ 90% گردنیں ہل رہی ہیں؟ نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ پوچھ کر رہا ہوں کہ کیا کرتے ہیں؟ میں خود اپنے آپ سے گریبان میں منہ ڈال کر پوچھتا ہوں کہ میں جب جھکتا ہوں اور تو میں خود کیا کرتا ہوں اپنے امام زمانہ کے لیے؟ یہ ہوم ورک ہے، ہر شخص سوچے، عالم، جاہل، شاعر، ادیب، فلسفی، عورت، مرد، بچہ، ہر وہ انسان کے جس کے سامنے تصور امام زمانہ ہے، یعنی زمانے کا امام، اس زمانے کا امام،
مولا علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں یا امام تھے؟ امام حسن علیہ السلام یعنی 11ویں امام تک ہمارے امام تھے اور ہیں، لیکن اس زمانے میں حکومت، اس زمانے میں امام کی اطاعت امام زمانہ کی اطاعت ہے، جس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی قدر ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم والامام منکم، کیا ہوگا تمہارا حال، کیا ہوگا تمہارا عالم کہ جب عیسیٰ ابن مریم چرخ چہارم سے زمین پر آئیں گے اور امام تمہارا امامت کرے گا اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح ترمذی کے الفاظ ہیں، من انکر خروج المہدی فقط کفر، جس نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انکار کیا وہ کافر ہے، اس نے کفر اختیار کیا۔ تو یعنی اس زمانے کے امام، یعنی جن کی حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام زمانہ ہے۔ آپ یہاں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی بے چینی آتی ہے، کبھی کانگریس آتی ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، اور کوئی آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، کیا سب پورا لاؤ لشکر لگ جاتا ہے اور آرڈیننس کو جاری کرنے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے۔ اسی دنیا میں جی رہے نا ہم لوگ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا آرڈیننس کب جاری ہوگا اور اس کو کون لاگو کرائے گا، یہ کبھی ہم نے آپ نے سوچا؟ یا بس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بس یہی کرتے ہیں نا، یا اس کے علاوہ اور کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ بھائی خاموشی اچھی نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب یہی بتا دیجیے کرنا کیا چاہیے۔ اچھا آج ہی یہ سوال پیدا ہوا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک اور حدیث رسول مقبول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول مقبول کا فرمان گرامی ہے، فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فہو لیس بمسلم، جو مسلمان سویرا کرے، جو بھی مسلمان سویرا کرے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنی شیعہ دونوں کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، معتبر ہے۔ پھر ترجمہ کروں کہ جو سویرا کرے، جو مسلمان صبح آنکھیں کھولے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب میرے اسٹیج پر سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ شاید غالباً آپ کی ہے۔ کس کی ہے؟ 76 سال۔ اگر محمدن لا کے تھرو دیکھا جائے تو 15 سال میں بالغ ہو گئے تھے، لیکن چلیے دنیاوی قانون اور ذرا سہولت ہو جائے تو 18 برس، 75 یا 76 سال میں سے 18 برس نکال دیں تو کیس برس بچے؟ جلدی سے بتائیے بھائی جی، کیا 58 انٹو 365 کتنا بنا جی؟ اب ارے کوئی بھی نپٹائے، اکاؤنٹنٹ کوئی بھی ہے ہوگا، جلدی سے چلیے، کوئی بھی جواب نہیں، ارے ہوگا، ارے کمال کی بات ہے، یعنی اتنے بڑے اس میں کوئی اتنا بڑا ذہین نہیں ہے کہ فوراً حساب کتاب لگا کر بتا دے، تعجب کی بات ہے۔ خیر لاکھوں میں شاید بات جائے گی یا ہزاروں میں، ہزاروں سویرے کیے آپ نے، 17,000 ماشاء اللہ،
17,500 سویرا ہمارے بزرگ نے کیا. آپ ہی کو ایوارڈ ملنے والا نا. چلیے مبارک ہو. خدا آپ جیسے بزرگ ہمارے قوم میں پیدا کرے. تو 17,500 چھوڑ دیجئے, لیکن 500 تو ہونا چاہیے. 75 5 17,500 سویرا آپ نے کیا. اور جو بھی ہو 17,000 15,000 14,000 12,000 13,000 یعنی ہزاروں سویرے آپ نے کیے. اور رسول کا فرمان کیا ہے؟ رسول فرماتے جو سویرا کرے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو میں معافی کا خواہشگار ہوں آپ کے بزرگانہ عظمتوں کے ساتھ ساتھ کہ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کتنے سویرے آپ نے کیے اور اپنے آپ کے لیے سوچا اور اپنے فیملی کے لیے سوچا اور عام مسلمانوں کے لیے سوچا؟ کتنے سوچنے والے ہیں؟ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد ہے یہاں. اگر ان سینکڑوں میں سے 50 بھی, چلیے 50 نہیں 25 بھی, 25 نہیں 5 بھی اگر صرف سویرا کریں اور اپنے مسائل کے ساتھ امت کے مسائل بھی سوچ کر اٹھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں تو سچ بتائیے کیا کوئی مسئلہ رہ جائے گا؟ بھائی گردنیں تو ہل رہی ماشاءاللہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے جوانوں میرے بزرگوں کہ یہ کب ہم شروع کریں گے اور کب سے ہم اپنے پرابلمز اپنے مسائل حل کرنا شروع کریں گے؟ آج جہاں بھی جائیں مسائل ہی مسائل ہیں. ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اکانومی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, دوسرے اور مسائل ہیں. لیکن واقعاً اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بموجب ہم اگر سویرا کریں اور اپنے مسائل کے ساتھ امت کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں تو آج ہم اس جگہ پر ہوتے کہ ہم اپنے مسائل حل کر چکے ہوتے. دوسری قومیں آپ کے سامنے ہوتی کہتے ہیں آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے. ایسا ہوتا یا نہ ہوتا؟ یقیناً ہوتا اور یقیناً ہو جائے گا. کب ہو جائے گا؟ جب اس حدیث کو سامنے رکھیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اپنا رہنما بنائیں. عملی طور پر, صرف علمی طور پر نہیں, صرف فکری طور پر نہیں, صرف ذہنی طور پر نہیں, صرف زبانی طور پر نہیں, عملی طور پر اگر واقعا رہنما بنائیں کہ ہم ان کی حکومت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ سارے مسائل سے اوپر اٹھ سکتے ہیں اور دنیا کی قیادت اور رہنمائی کر سکتے ہیں. انہی چند جملوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ مجھے تو اور بھی وقت دیا گیا تھا, لیکن میں مزاج قوم اور مزاج افراد محسوس کر رہا ہوں کہ قوم اس قسم کی باتیں زیادہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتایا گیا, ابھی اعلان ہوا کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور سر دھونتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی صدر محترم نے فرمایا تھا کہ ان کی آرزو تمنا یہ ہوتی ہے کہ کچھ لے کر جائیں. معلوم نہیں اب تک کیا لے کر گئے, معلوم نہیں اب تک کیا لے کر گئے. ہاں عقیدت لے کر جاتے ہیں, خوش فہمیاں لے کر جاتے ہیں, احترامات لے کر جاتے ہیں. یہ ممکن ہے, بہت زیادہ ممکن ہے کسی وقت کام آ جائے, لیکن کام وہ آئے گا کہ جو عملی طور پر اقدام کیا جائے گا اور فکر کے ساتھ عمل, عمل کے ساتھ فکر. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے. خدا آپ کے عقیدے کو درست رکھے, خدا آپ کے عقیدے کو اور محکم کرے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہوگا, جن کے اصول 5 ہیں, تو کیا ان کا عقیدہ درست ہوگا؟ نہیں, یقیناً ہمارا عقیدہ درست ہوگا. لیکن ایک بات سن لیں اور آخری جملے کہ عام طور پر عربی میں تو اصل اور اصول جمع ہے اصل کی, اور اصل کہتے ہیں بنیاد کو. لیکن عام طور پر ہمارے علماء نے ہندوستانی زبان میں, ہندوستانی تہذیب میں ترجمہ کیا ہے جڑیں. کیا
اصل علماء علم کلام میں جب بحث کرتے ہیں تو لفظ جڑ سے بحث نہیں کرتے، وہ بحث کرتے ہیں بنیاد سے کہ یہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے، وہ بھی صحیح ہے عربی کی بنیاد پر، اور یہ بھی اصل بھی عربی ہی ہے جڑ۔ میں آپ سے سوال کروں کہ جڑ آپ کی کتنی مضبوط ہے؟ اب میں ایسے نہیں، دوسرا سوال کروں کہ پیڑ کے اوپر تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی تنا مضبوط ہوگا۔ یہی جواب تو ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جتنا مضبوط تنا ہوگا اتنے ہی مضبوط اس کے اوپر شاخیں ہوں گی۔ دو دو چار کی طرح بات ہے، اگر 3 2 5 کوئی بات ہو تو بتا دیجئے گا، میں ابھی کل 5-6 بجے تک ہوں۔ عام طور پر خوش فہمی میں انسان مبتلا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ مضبوط ہیں، تو آپ کا تنا بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا تنا بھی مضبوط ہے تو اس کے اوپر شاخیں بھی برابر ہونی چاہیے۔ توجہ، پھر میں سوال کو دہراتا ہوں۔ عام طور پر آپ 2 چیزیں سنتے ہیں، اصول دین یا دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ جڑ اور شاخ، تنا کہاں ہے؟ یہی دینیات میں پہنچتے ہیں، یہی سنتے بھی ہیں، یہی سنایا بھی جاتا ہے، یہی بتایا بھی جاتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، اصول دین دین کی جڑیں، فروع دین دین کی شاخیں، بیج کا تنا غائب، جس کے اوپر آپ کی شاخیں قائم ہوں گی، جس کے اوپر پھل آئیں گے وہ غائب۔ ارے چھوٹا سا چھوٹا پودا بھی اگر ہوتا ہے تو بھی وہ تنا رکھتا ہے اگر پودا ہے۔ اور اب معلوم نہیں جنگل اور نباتات کے ماہر کتنے ہیں کہ آپ اگر موٹی شاخ کاٹیں تو جانکار کاٹنے کے بعد بھی اس سے یہ بتا دیں گے کہ کتنا پرانا یہ درخت ہے۔ کیا توجہ، آپ 14 برس سے 1500 برس سے آپ کی شاخیں مضبوط ہے، آپ کا تنا مضبوط، آپ ذرا کاٹ کر دیکھیں کہ کتنا مضبوط ہے آپ کا تنا۔ پھر عرض کروں کہ شاخیں نیچے، جتنی مضبوط شاخیں ہوں گی اتنا ہی مضبوط تنا ہوگا۔ تو معبود، یہ کیسی باتیں ہیں کہ اب تک ہم ہی نہیں، تو یہ میری ہی غلطی ہے، ہمارے گروپ کی غلطی ہے کہ صرف جڑ بتائی اور تنا شاخ بتائی، تنا کہاں ہے؟ سنیے، اور آخری بات سنیے کہ رسول مقبول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی قدر ہے، فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو میں مکمل کر دوں۔ اصول دین ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تنا ہے اخلاق، اور اس کے اوپر شاخیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکات۔ عام طور پر 10 گنا جاتا ہے، سینکڑوں شاخیں ہیں، سینکڑوں شاخیں ہیں، اور وہی جتنا موٹا تنا ہوگا اتنی شاخیں ہوں گی، 10 ہوں گی، 50 ہوں گی، 100 ہوں گی، 500 ہوں گی۔ تو اب سنیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان درست، میرا عقیدہ درست، تو سب سے پہلے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق درست ہونا چاہیے، آپ کا کردار درست ہونا چاہیے، آپ کی زبان درست ہونی چاہیے، آپ کا وعدہ درست ہونا چاہیے، آپ کی صورت درست ہونی چاہیے، آپ کی سیرت درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اطاعت والدین نہیں کرتے تو آپ کی نماز آپ کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ اگر آپ بہت پکے نمازی، نماز شب بھی پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں سے اچھے طریقے سے نہیں پیش آتے، آپ کی نماز آپ کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، عقیدے کے ساتھ آپ کا اخلاق درست ہو، آپ کے اخلاق کے ساتھ آپ کا کردار درست ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔